بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس رپورتاج کے حوالے سے ہے۔ رپورتاج کیا ہے، اس کی لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے، تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں یہ سب ہم زیر بحث لائیں گے۔ تو اردو کی غیر افسانوی اصناف میں جیسے سوانح نگاری، سفر نامہ، آپ بیتی اور خاکہ کی طرح رپورتاج بھی ایک غیر افسانوی صنف ہے۔ اردو ادب میں رپورتاج نگاری کے بنیادی نقوش ترقی پسند تحریک کے دور کے رسائل و اخبارات میں ملتی ہے، اور اسی تحریک ہی کی بدولت رپورتاج کا آغاز ہوتا ہے اور ارتقاء کی مختلف منزلیں طے کرتے ہوئے اپنے الگ وجود قائم کر کے اپنی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرا کے ایک الگ نثری صنف کے طور پر رائج ہوا۔ اب اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ رپورتاج اصل میں فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ انگریزی میں فرانسیسی زبان سے مستعار لیا گیا ہے، یعنی انگریزی میں فرانسی زبان سے آیا ہے۔ انگریزی میں اس کو رپورٹیج کہا جاتا ہے۔ جامع فہرست اللغات میں رپورتاج کے لغوی معنی یوں درج ہے کہ کسی واقعے کو دلچسپ اور افسانوی انداز میں لکھنا۔ اس کے علاوہ دوسرے ایک لغت میں اس کے لغوی معنی ہے اطلاع یا خبر دینا۔ اب اصطلاحی معنی کیا ہے؟ رپورتاج کے حوالے سے مختلف تعریفیں سامنے آئی ہے، لیکن ان سب میں سے جو معیاری تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسی تحریر جس میں کسی واقعے، سیمینار، کانفرنس یا میٹنگ وغیرہ کے حالات کو ادبی انداز میں بیان کیا جائے تو اس کو رپورتاج کہا جاتا ہے۔ یعنی مختصراً یہ کہ ادبی رپورٹ کو رپورتاج کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو یہ صحافت سے مختلف ہے کہ صحافت میں ایک بات کو بس عام انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ رپورتاج میں کسی بھی واقعے کو ادبی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب رپورتاج کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ رپورتاج میں حقیقی اور سچے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ رپورتاج نگار کے لیے موقع کا شاہد ہونا ضروری ہے۔ شاہد یعنی گواہ، یعنی جو چیز وہ تحریر کر رہے ہیں، جو بھی واقعے کو بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رپورتاج نگار جو رپورتاج نکلے والا ہے، لکھنے والا ہے، یہ اس واقعے میں ملوث ہو، وہاں پر یہ موجود ہو۔ ٹھیک ہے۔ رپورتاج کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی کوئی بھی موضوع اس میں زیر بحث لائی جاتی ہے۔ اس میں کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کیا جا سکتا ہے۔ رپورتاج میں عام طور پر مندرجہ ذیل موضوعات شامل ہوتے ہیں، یعنی معاشرتی حالات، فسادات، جنگ، حادثات، کانفرنس اور اجلاس کے حالات و قحط و خشک سالی وغیرہ کے جیسے واقعات اس میں بیان ہوتے ہیں۔ اب رپورتاج کی خصوصیات کیا ہے؟ یعنی رپورتاج میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کہ کون سے وہ چیزیں ہیں جو کہ رپورتاج میں ہو تو وہ ایک خوبصورت اور معیاری رپورتاج کہلاتا ہے۔ تو معیاری رپورتاج میں مندرجہ ذیل خصوصیات شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پلاٹ۔ رپورتاج میں پلاٹ کا بھی عمل دخل زیادہ ہوتا ہے۔ جہاں تک ناول اور افسانے کی بات ہے تو اس میں پلاٹ پہلے سے تیار کیا جاتا ہے، لیکن رپورتاج اس سے مختلف ہوتا ہے۔ یعنی ناول یا داستان جو کوئی لکھتا ہے، انشا پرداز نثر لکھنے والا، تو سب سے پہلے وہ پلاٹ تیار کرتا ہے کہ اس پلاٹ پر میں افسانے یا ناول کو تعمیر کروں گا، تو اس کی ساخت کو میں تعمیر کروں گا۔ لیکن رپورتاج میں پلاٹ پہلے سے تیار نہیں کیا جاتا، اس میں پلاٹ واقعات کے تسلسل کے ساتھ ساتھ خود بنتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جو ہی وہ واقعے کو بیان کرتے ہیں رپورتاج نگار، پلاٹ خود بنتا چلا جاتا ہے۔ رپورتاج میں ناول اور افسانے ہی کی طرح کہانی پن ہوتا ہے، یعنی اس میں کہانی بیان ہوتی ہے، لیکن پہلے سے گڑھا ہوا یا تیار کیا ہوا پلاٹ نہیں ہوتا۔ کردار نگاری اس کی دوسری خصوصیت ہے۔ رپورتاج کی ایک اہم خصوصیت کردار نگاری ہے۔ اس میں کردار نگاری کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ رپورتاج کے تمام کردار حقیقی ہوتے ہیں۔ جس طرح واقعات حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، اسی طرح کرداروں کا تعلق بھی حقیقت سے ہوتا ہے۔ غیر فطری اور غیر حقیقی کرداروں کو رپورتاج میں شامل کرنا رپورتاج کے فن کے خلاف ہے۔ رپورتاج نگار کو چاہیے کہ کرداروں کے معاملے میں غیر جانبداری سے کام لے اور کرداروں کو اس کے حقیقی روپ میں دکھائے۔ رپورتاج میں رپورتاج نگار خود ایک خاص کردار ہوتا ہے۔ وہ تمام واقعات کو آگے چلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور بعض طور پر وہ تو مرکزی کردار بن جاتے ہیں رپورتاج نگار۔ اب اس کی جو اگلی خصوصیت ہے وہ منظر نگاری ہے۔ رپورتاج میں منظر نگاری کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ مصنف کسی بھی واقعے کا ذکر اس
حسین انداز میں کرتے ہیں کہ سارا منظر ہماری آنکھوں میں پیر جاتا ہے۔ منظر نگاری رپورتاج کی ایک فنی خوبی ہے۔ جس طرح اس میں منظر نگاری خوب انداز میں ہوئی ہو، وہاں اور رپورتاج اردو ادب کے بہترین رپورتاج میں شمار ہوتا ہے۔ مصنوعی منظر نگاری رپورتاج کے فن کے خلاف ہے، یعنی جو بھی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہے کسی واقعے کے دوران، اس کو بس لکھنا چاہیے رپورتاج میں، تب آپ کا رپورتاج ایک بہترین رپورتاج ہوگا۔ ٹھیک ہے، حقیقت نگاری اس کی بنیاد ہی حقیقت پر ہے۔ اگر آپ غیر حقیقی چیزوں کو جھوٹ اور مبالغے سے کام لیتے ہیں تو پھر وہ رپورتاج نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، رپورتاج کی ایک اور اہم خصوصیت حقیقت نگاری ہے۔ ان میں تمام واقعات اور مناظر کو صداقت کی چادر اوڑھ کر بیان کیا جاتا ہے، یعنی سچائی کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ رپورتاج کی بنیاد ہی حقیقت پر ہے۔ جھوٹ اور مبالغے کو ایک بہترین رپورتاج دور سے سلام کرتا ہے، یعنی جھوٹ اور مبالغہ اس میں نہیں ہوتا۔ رپورتاج میں مصنف واقعے کا چشمدید گواہ ہوتا ہے اور جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے وہی چیز ادبی انداز میں صفحہ کرتاس کی زینت بناتا ہے۔ سنی سنائی واقعات پر لکھی جانے والی کوئی تحلیق، افسانہ، ناول یا داستان تو ہو سکتی ہے، لیکن رپورتاج نہیں۔ زبان و بیان، رپورتاج میں زبان ادبی ہوتی ہے، یہی ادبی زبان اس کو صحافت سے علیحدہ کرتی ہے۔ رپورتاج میں ادبی چاشنی ہوتی ہے۔ کسی بھی واقعے کو رپورتاج نگار افسانوی انداز میں پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں تجسس برقرار رہتا ہے اور قاری ہر لمحہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر رپورتاج نگار کا اسلوب شوخی و ظرافت سے بھرپور ہے اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، خوبصورت تشبیہات و استعارات کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ سونے پہ سہاگے کا کام کرتا ہے، یعنی اس کا رپورتاج جو انہوں نے لکھا ہے وہ اور بھی خوبصورت نظر آئے گا۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی رپورتاج کے حوالے سے، جس پر میں نے یہ نوٹس بنائے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔